کہ مرنے سے پہلے کوئی ایک مقصد جس کو ہر شخص نے حاصل کرنا ہو وہ کیا ہے؟ تو حاضرین گرامی، ایک آخری مقصد اور کامل مقصد اگر مرنے سے پہلے ہر ذات کو مل جائے تو وہ یہ ہے کہ جو خدا نے پیدائش سے پہلے عالم ارواح میں ہمیں ایک سبق پڑھایا تھا، وہ مرنے سے پہلے اس کی بارگاہ میں واپس عالم ارواح میں پہنچنے سے پہلے ایک بار وہ سبق خدا کو واپس سنا دو کہ مولا مجھے یاد آ گیا کہ تو نے ہمیں کیا سبق پڑھایا تھا، وہ ہمیں یاد آ گیا۔ جب ہم میں سے ہر شخص نے واپس وہاں پہنچنا ہے، وہ تو بہرحال سب کو دیکھ کر یاد آ جائے گا کہ ہاں بات تو اصل یہ تھی، پھر پچھتاتے تھے۔ کامیابی یہ ہے کہ وہاں واپس پہنچنے سے پہلے خدا کو سنا دیں گے مولا دنیا میں مشکلیں تھی بہت تھی، پر کامیابی یہ ہے کہ سبق ہم نے یاد کر لیا، پھر سے وہ سبق یاد آ گئے اور اس دنیا میں سنا دو، وہ بقا کا درجہ ہے کہ جہاں پر یا یوں کہہ لیں بڑی خوبصورت بات ہے، اس دنیا میں ہم آتے ہیں کچھ نہیں ہوتے، کیا کوئی حیثیت ہماری نہیں ہوتی، کوئی ہمیں نہیں جانتا، نہ ہماری کوئی پہچان ہوتی ہے، نہ کوئی آپ کو ڈاکٹر کہہ کے بلاتا ہے، نہ کوئی انجینئر کہہ کے بلاتا ہے، نہ کوئی سائنسدان کہتا ہے، ہماری کوئی بھی پہچان نہیں ہوتی۔ ایک بچہ ہے، ایک وجود ہے جس کی کوئی شناخت نہیں ہے، پھر زندگی کا ایک میجر حصہ اپنی شناخت بنانے میں گزار دیتے ہیں، اور مرنے سے پہلے کسی کو حقیقت کا پتہ چلے تو بات سمجھ آتی ہے کہ میں غلط رستے پر جا رہا تھا۔ انسان کی کامیابی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اسی حالت میں خدا کی طرف جائے جس میں آیا تھا، اپنی شناخت کو اس دنیا میں چھوڑ کر جائے۔ اور اگر کوئی اس دنیا میں اپنی ہر شناخت کو اس کی شناخت میں پناہ کر دے، یہ اس کی کامیابی ہے۔ ہم اس دنیا میں پیدا ہوتے ہیں بے شناخت ہوتے ہیں، ہماری کوئی شناخت نہیں ہوتی، ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے، ہماری کوئی پہچان نہیں ہوتی، اور پھر اس دنیا میں ہم اپنی پہچان ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور آخرت کے قریب، موت کے قریب یہ احساس ہوتا ہے کہ دنیا میں جو پہچان بنائی اس نے اس دنیا میں رہنا ہے، اس پہچان کو تو ختم کرنے میں فائدہ، کیونکہ پہچان وہی اچھی جو اس کی پہچان ہے، اور اسی کی پہچان میں باقی رہنا ہے، اور جو اپنی پہچان کو اس کی پہچان میں فنا کر لے، جو اپنی پہچان کو اس کی پہچان میں رنگ لے، اس کی پہچان باقی رہ جائے۔ اس لیے لاکھوں بادشاہ اس دنیا پر گزرے مگر شاید کسی کا نام بھی ہمیں یاد نہیں، کیونکہ وہ ان کی دنیا کی بنائی ہوئی پہچان تھی، مگر وہ تاجدار ولایت، عظیم المرتبت شخصیات، ان کی پہچان خدا کی دی ہوئی تھی، وہ خدا کی شناخت میں رنگے ہوئے، ان کا تعارف ہی خدا تھا کہ خدا کے بندے ہیں، اور کوئی تعارف ہی نہیں تھا۔ ہمارا کیا تعارف ہے؟ کوئی کہتا ہے میں فلاں کاروبار کرتا ہوں، میری یہ پہچان ہے، کوئی کہتا ہے میں فلاں مضمون کا پروفیسر ہوں، میری یہ پہچان ہے، ہم بتاتے، کوئی کہتا ہے میں فلاں ہسپتال میں ڈاکٹر ہوں، میری یہ پہچان ہے، کوئی کہتا ہے میں فلاں تنظیم کا صدر ہوں، میری یہ پہچان ہے، کوئی کہتا ہے میں فلاں تنظیم کا سیکرٹری جنرل ہوں، میری یہ پہچان ہے، کوئی کہتا ہے میں فلاں اخبار میں بڑا نمایاں ہوتا ہوں، ہر صفحے پر اخبار پر آتا ہوں، میری یہ پہچان ہے۔ ہماری پہچانوں کا کرائیٹیریا یہ ہے، لیکن کیا کسی نے سوچا ہے کہ وہ کتنی پیاری پہچان ہے کہ فقط یہی رہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، اور وہ پہچان باقی رہ جائے گی، ہر پہچان چلی جائے گی، اس نے باقی نہیں رہ جانا۔ ہر وہ پہچان جس کو نسبت خدا سے ہو، اس پہچان نے باقی رہنا ہے۔ محبت خدا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی محبت ہے، وہ ہو
تو باقی رہے گی. پہچان یہی ہو کہ خدا کا بندہ ہے، تاجدار کائنات کا غلام ہے، تو یہ پہچان باقی رہے گی. یا پہچان یہ رہے کہ دین کا نام لیوا ہے، یہ پہچان باقی رہے گی. جب انسان نے مرنا ہے، قبر میں کیا سوال کیا جائے گا؟ قبر میں کیا سوال کیا جائے گا کہ کس یونیورسٹی سے میڈیسن پاس کی؟ کوئی پوچھے گا؟ نہیں پوچھے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں کرنا، یہ سب کچھ اس دنیا کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جیتنے کے لیے یہ سب محنتیں کرنی ہے، لیکن ان کو پہچان نہیں بننے دینا. پہچان یہی رہے کہ خدا کا بندہ ہے. تو خدا کا بندہ ہو کر بھی ڈاکٹر ہو سکتے، خدا کا بندہ ہو کر پروفیسر بھی بن سکتے، خدا کا بندہ ہو کر آپ بزنس بھی کر سکتے ہیں. لیکن شناخت خدا کا بندہ ہونے میں فائدہ ہے. قبر کے دن کیا سوال ہوگا؟ رات قبر کی کہ تمہارا رب کون ہے؟ تمہاری آئیڈینٹی کارڈ آپ سے مانگا جائے گا. آئیڈینٹی کارڈ جو قبر میں کام آئے گا، نہ اس پہ آپ کا ملک ہے، نہ اس پر آپ کا مسلک ہے. اور طلب بات ہے، ہم لوگ اس دنیا میں پاگلوں کی طرح مسلک کے پیچھے لڑتے رہتے ہیں، اور ہم نے امت مسلمہ کا شراج میں گھیر کے رکھ دیا. کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں کیا باتیں کرتی ہے. وہ علمی اور فکری جھگڑے جو ہمیں اپنے مدارس میں حل کرنے چاہیے، انٹلیکچوئلس کے بند دروازوں کے اندر بیٹھ کے مسئلے علمی حلقوں میں حل کرنے چاہیے. ہم ممبر رسول پر جمعے کے روز معصوم اذان کا دین پر گندا کر کر استعمال کرتے ہیں اور پوری دنیا کو فرقہ پرستی کی آگ میں ڈھونک دیا. کسی نے قیامت کے دن پوچھنا ہے تمہارا مسلک کیا تھا، تم کس جماعت سے تعلق رکھتے تھے، تم کس مسجد کے خطیب تھے؟ کچھ نہیں پوچھا جا رہا. تم کس ملک سے تعلق رکھتے تھے؟ تم شلوار قمیض پہنتے تھے یا عربی لباس کے پینٹ کوٹ پہنتے تھے؟ ہمارے تو ان باتوں پر چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہیں. قبر میں یہ نہیں تمہارے سے کوئی پوچھ رہا کہ تمہاری داڑھی 1 فٹ کی تھی یا 6 انچ کی تھی. قبر میں یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ تم نے جمعے کے خطاب کتنے کیے تھے، کتنے مناظرے کیے تھے. کوئی سوال نہیں ہے. ایک سوال ہے کہ تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال قبلہ کائنات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تم کیا کہتے ہیں. کل یہ 3 سوال قیامت کے دن بھی، قبر میں بھی ہمارا آئیڈینٹی کارڈ ہے. ہمارے آئیڈینٹی کارڈ میں کل کیا چیزیں درج ہوں کہ ہمارا رب کون ہے، ہمارا دین کیا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری محبت کی. بس کل 3 سوال ہیں. کل یہی پہچان ہے. اس کے سوا ہر شے فنا ہو جائے. کہ اگر کوئی پوچھے کہ تمہارا رب کون ہے، اللہ رب العزت کہے ہاں یہ سوال اس سے دنیا میں کرنا بنتا تھا، یہ تو قبر میں آنے سے پہلے مجھ میں فنا ہو گیا ہے، اس کی تو اپنی کوئی حقیقت ہی نہیں رہی ہے. اس سے سوال کیا کرتے ہیں، اس سے سوال کیا کرتے ہیں. کوئی کہے تمہارا دین کیا تھا، اللہ رب العزت جواب دے کہ اس کی ساری زندگی میں کچھ اور تھا ہی نہیں. جو کچھ کرتا تھا میرے دین کی سربلندی کے لیے کرتا تھا، جو کچھ کرتا تھا میرے دین کی عزت کے لیے کرتا تھا. چاہے ماڈرن سائنسز پڑھتا تھا اس لیے پڑھتا تھا کہ امت کو عزت ملے، چاہے ممبر رسول پر خطابت کرتا تھا تو اس لیے کرتا تھا کہ امت سنور جائے.